السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا چھٹا سبق ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ تین قسم کے موضوعات پڑھے ہیں: حروف، علامات اور قواعد۔ ان تینوں موضوعات میں سے ہم نے دو موضوعات کو مکمل کر لیا ہے، حروف کا موضوع اور علامات کا موضوع۔ یہ دونوں موضوعات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ حروف میں سے ہم نے حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ اور حروف حلقی، یہ چار قسم کے حروف پڑھے ہیں، جبکہ ہم نے حروف میں سے 5 قسم کے حروف پڑھنے ہیں، علامات میں سے 8 قسم کی علامتیں پڑھ لی ہیں، اور اسی طرح قواعد میں سے بھی ہم 8 قسم کے قواعد کو پڑھیں گے۔ تو پہلے ٹاپک کے اندر ہم نے لثویہ، صفیریہ، مستعلیہ اور حلقی پڑھے ہیں۔ ان حروف کے اندر جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان حروف کو علیحدہ کر کے ایک گروپ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اس گروپ کے حروف کو ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری یہاں پر علامات ہیں، تو علامات 8 ہیں۔ ان 8 علامات کو بھی ایک ہی جملے کے اندر یاد کرنا سیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے قواعد پڑھے ہیں، تو قواعد میں سے 4 قسم کے ہم نے قاعدے پڑھے ہیں۔ ان چاروں قواعد کے بعد آج ہم اپنا 5واں قاعدہ پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ یہاں پر ہم حروف کا 5واں مجموعہ یا 5واں گروپ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں حروف متشابہ الصوت، ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے جو حروف پڑھے ہیں، حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ اور حروف حلقی، ان چاروں حروف کے گروپس میں سے جتنے بھی حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان حروف کو نکال کر اس مجموعے کے اندر، اس گروپ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس گروپ کا نام ہے حروف متشابہ الصوت، یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان حروف کے اندر کیا فرق ہے، پھر آپ میرے ساتھ ان حروف کو بلند آواز سے پڑھیے گا۔ سب سے پہلا حرف ہے تا۔ تو تا یہ حرف جو ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے تو، یہ ہم نے حروف مستعلیہ میں پڑھا تھا، اس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا، تو، تا باریک ہے، تو موٹی ہے۔ اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے پڑھا جاتا ہے، دوسری ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتی ہے، حلق کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے یہ حرف ادا ہوتا ہے، ہا۔ اور دوسرا حرف جو ہے یہ سمپل ادا ہوتا ہے، ہا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہے عین اور حمزہ۔ عین اور حمزہ یہ دو حروف بھی حروف حلقی میں ہم نے پڑھے تھے۔ اس طرح سے یہ دونوں لکھے ہوئے حروف، ان کے اندر فرق نہیں پتہ چلتا، جب ان کے اوپر کوئی علامت آئے گی تب ہمیں پتہ چلے گا ان دونوں حروف کے اندر کیا فرق ہے۔ اگر ان کے اوپر حرکت لگا کر دیکھیں تو ان کی آواز کا پھر پتہ چلے گا۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع، عی، عو۔ اور دوسرا حمزہ جو ہے اس کی آواز جھٹکے کے ساتھ ہے، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او۔ یہ ہے ع، عی، عو، اور یہ حرف ہے ا، ای، او۔ ان دونوں حروف کی آوازوں کے اندر اس انداز سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ نقطوں والا قوف ہے، اس قوف کو موٹا پڑھتے ہیں، قوف، اور یہ ڈنڈی والی جو کاف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، کاف۔ اس کو کیف یہ حرف بھی نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس کو منہ سیدھا رکھتے ہوئے کاف اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں۔ ثا، یہ ہم نے حروف لثویہ میں پڑھا تھا، نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ اس کے بعد سین، یہ سیٹی والے حروف حروف صفیریہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد صاد، یہ حرف ہم نے حروف صفیریہ میں بھی پڑھا تھا اور حروف مستعلیہ میں بھی پڑھا تھا، یعنی اس حرف کے اندر سیٹی کی آواز بھی پائی جاتی ہے اور اس حرف کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ ثا نرمی سے، سین سیٹی کے ساتھ، صاد اس کو سیٹی بھی ہے اس کے اندر اور موٹا بھی پڑھا جائے گا۔
اس کے بعد یہ چاروں حروف ہیں، ان حروف کی آپس کے اندر آوازیں ٹکراتی ہیں یا ملتی ہیں۔ ذال نرمی کے ساتھ، زا سختی کے ساتھ، وہ یہ پھر نرمی کے ساتھ، غود اس کو حروف مستعلیہ میں ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی موٹا پڑا جائے گا۔ تو یہ ان حروف کو ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ ان حروف کو، آپ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے۔ تا قو تا قو، ح ها ح ها، عین حمزہ، ع عی عو ا ای او، ان دونوں حروف کی آوازوں میں اس طریقے سے فرق پتہ چل سکتا ہے۔ قوف کاف، قوف کاف، اس کے بعد یہ تینوں حروف کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ ثا سین صاد، ثا سین صاد، آخری حروف ذال زا ضا ضاد، ذال زا ضا ضاد۔ تو یہ تھا حروف متشابہ الصوت، ملتی جلتی آوازوں والے حروف کا مجموعہ، حروف متشابہ الصوت۔ اس کے بعد ہم نے علامات کو پڑھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ علامات کو ہم ایک ہی گروپ کے اندر یا ایک ہی جملے کے اندر ادا کریں گے۔ یہ ایک ہی جملہ اس طریقے سے بنتا ہے: حرکات و تنوین، مد و لین، جزم و تشدید۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ مدہ کے اندر ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھیں، الف واو اور یا کی علامت، جس کے ساتھ ہم نے مدہ کا قاعدہ بھی پڑھا تھا۔ دوسری علامت اس کے اندر کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کی ہے، اور تیسری علامت اس کے اندر لمبی مقدار والی مدہ کی ہے۔ اس کے بعد ہے لین، لین کے 2 حروف ہیں واو اور یا، اس کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آخر میں جزم، جزم جو ہے یہ چھوٹی سی دال کو کہتے ہیں، تشدید شد کو کہتے ہیں، شد والا حرف سختی سے اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس انداز سے ان تمام علامات کو، 8 علامات کو ایک ہی جملے کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں۔ حرکات و تنوین، مد و لین، جزم و تشدید۔ حرکات و تنوین، مد و لین، جزم و تشدید۔ تو یہ تھا علامات کو یاد کرنے کا طریقہ، جس کو ہم نے ایک ہی جملے کے اندر پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے قواعد میں سے آج 5واں قاعدہ ہے لفظ اللہ کا قاعدہ۔ تو لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کو بعض دفعہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض دفعہ لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر قاعدہ یہ سیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ پھر ایک دفعہ قاعدے کو سنیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ مثالوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ اللہ کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ ہم لفظ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اندر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ سمیع اللہ، اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے لفظ اللہ کو ادا کرنے کا۔ اگلی 2 مثالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَرَحْمَةُ اللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مثال ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، اس کے اندر سے یہ لفظ لیا ہے نصر اللہ، تو نصر اللہ کے لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ان دونوں مثالوں کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اگلی دونوں مثالوں کے اندر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر ان چاروں مثالوں میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ کو باریک پڑھنے کی مثالیں یہ ہیں، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ،
اعوذ باللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ، تو بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر بھی زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو بسم اللہ میں بھی باریک پڑھا جائے گا۔ یہ تھی لفظ اللہ کی مثالیں۔ ہم نے لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، سمیع اللہ اس کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، ورحمت اللہ لفظ اللہ سے پہلے پیش، نصر اللہ لفظ اللہ سے پہلے پیش، اور اسی طرح باریک پڑھنے والے جو الفاظ ہیں، اعوذ باللہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اسی طرح بسم اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔